بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنیا پروگرام۔ ناظرین، اس وقت جہاں پورے پاکستان میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہی خیبر پختونخوا میں یہ ایشو جو ہے یہ بالکل ہارٹ کیک بن گیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جس کے حوالے سے وفاقی سطح پر ایک فورم بھی کیا گیا تھا، جس میں بین الاقوامی کئی کمپنیوں کو، کئی ممالک کو دعوت بھی دی گئی تھی، جس سے نہ صرف وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزراء، بلکہ خود آرمی چیف نے بھی خطاب کیا تھا۔ تاہم خیبر پختونخوا میں ایک نیا تنازعہ کڑا ہوا ہے، نہ صرف حکمران جماعت اور اپوزیشن پارٹیز میں، بلکہ خود حکمران جماعت خیبر پختونخوا کی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے درمیان بھی مختلف دڑے بن گئے ہیں۔ جہاں علی امین گنڈاپور کی جانب سے اس بل کی کسی حد تک حمایت کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اہم رہنما جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سٹنگ ایم پی اے شکیل خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ بل کیوں ٹیبل کیا گیا ہے اور اس بل کو کس نے اور کس طریقے سے کابینہ سے پاس کر دیا ہے۔ خود عاطف خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اہم رہنما جو کہ کابینہ کا حصہ بھی ہے، شاید ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس بل کے اندر کیا رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بل کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جماعت اسلامی کی جانب سے، عوام نیشنل پارٹی کی جانب سے اور دیگر پارٹیز کی جانب سے جو اس کی مخالفت کی جا رہی ہے اس پر پھر بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین یہ ہے کہ اگر ہم اس بل کے حوالے سے بات کریں تو خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز کا جو مجوزہ ایکٹ ہے 2025 کا، تو یہ تقریباً 139 صفحات پر مشتمل جو ہے یہ بل بنایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کان کنی کے جدید نظام اور نئے طریقوں پر بحث بھی کی گئی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر آپ بحث کریں تو اگر ہم صرف ماربل کی مثال لے لیں تو اس وقت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر اگر ہم بنیر کی بات کریں، سوات کی بات کریں، باجوڑ مومن ایجنسی، ہمارے جو سابقہ قبائلی اضلاع ہے ان کی بات کریں تو جگہ جگہ پر جہاں پر بھی مائنز ہے تو یقیناً وہاں پہ جس وقت کام ہو رہا ہے یہ بالکل قانونی طریقے سے شاید کام نہیں ہو رہا، بلکہ سائنسی طریقے سے بھی کام نہیں ہو رہا، بلکہ عام طور پر جو مائنز کو نکالنے کا طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بارود کے ذریعے ایک بلاسٹ کیا جاتا ہے، جس میں کسی حد تک ان کو کامیابی ضرور ملتی ہے، لیکن اس میں وسائل کا ضیاع بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ تو اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مستقبل میں اگر کان کنی کی جائے گی تو جدید اور سائنٹیفک طریقے سے کی جائے گی اور ایک مربوط نظام جو ہے اس کے لیے وضع کیا جائے گا۔ دوسری اہم بات جو ہے ناظرین وہی ہے کہ مجوزہ بل کے مطابق مائنز اینڈ منرلز اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جبکہ ساتھ میں ضلعی سطح پر کمیٹیاں قائم کی جائے گی اور ایک پولیس فورس جو ہے مائنز کے حوالے سے وہ بنایا جائے گا، اور اس پولیس فورس کو ایف آئی آر کرنے کی اتھارٹی بھی ہوگی۔ نہیں، سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ایک اتھارٹی بنائی جائے گی، اور جس پر سب سے زیادہ اعتراض جو ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یہ ہے کہ اس اتھارٹی کے قیام کے بعد جو 18ویں ترمیم میں صوبوں کو جو اختیارات مل گئی تھی، پروونشل اٹانومی، صوبائی خود مختاری، تو وہ جو ہے کمپرومائز ہوگی، کیونکہ اس اتھارٹی میں مرکز کا نہ صرف نمائندہ ہوگا بلکہ وہ کی پوزیشن پر ہوگا، وہ فیصلہ لینے کا حقدار ہوگا۔ ساتھ میں اس اتھارٹی میں دیگر لوگ جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، مرکزی حکومت سے بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس پر سب سے زیادہ تنقید یہی کی جا رہی ہے کہ اس میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے جو 18ویں ترمیم میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ صوبوں کا اس پہ حق ہوگا، تو اب صوبوں کا وہ حق جو ہے وہ مرکز کی طرف دوبارہ چلا جائے گا، جس پر خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے، خود مائنز اینڈ منرل ایسوسی ایشن کے لوگ جو ہے، مختلف اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ اس پر یہی اعتراض اٹھا رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مجوزہ ایکٹ میں منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے کہ جس کے تحت اگر بین الاقوامی انویسٹرز یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر ایک منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی ہوگی جو کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرے، یہاں پر سرمایہ کاری کرے، اور اس طریقے سے نہ صرف لوکل لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، بلکہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہے اگر وہ یہاں پر آنا چاہے تو وہ بھی ان کے لیے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا جائے گا جہاں پر وہ یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکیں گے۔
جبکہ ناظرین ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک ریٹائر جج کے سربراہی میں ایک اپیلیٹ ٹریبیونل کا قیام جو ہے یہ بھی عمل میں لایا جائے گا. یعنی یہاں پر اگر لوگوں کو اعتراض ہو لیز ہولڈرز کو کہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہو یا ان کا لیز جو ہے وہ ختم کیا جائے گا یا ان کے لیے کوئی مشکلات کڑی کی جائیں گی تو اس حوالے سے ایک اپیلیٹ ٹریبیونل ہوگا جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کے سربراہی میں بنایا جائے گا, جہاں پر آپ اپیل کر سکیں گے اور اگر آپ کی کچھ ریزرویشنز بھی ہے تو آپ اس میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین اس مجوزہ ایکٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معدنیات کے بنیادی طور پر 3 کیٹیگریز جو ہے یہ بنایا جائے گی. یعنی سب سے پہلے جو ہے بڑی معدنیات, پھر چھوٹی معدنیات اور پھر اسٹریٹجک معدنیات. ایک نیا لفظ جو متعارف کیا گیا ہے وہ اسٹریٹجک معدنیات کے حوالے سے متعارف کیا گیا ہے. اس میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جہاں پر چھوٹی معدنیات ہے یا بڑی معدنیات ہے یا اسٹریٹجک معدنیات ہے تو جو اعتراض یہاں پہ قوم پرست جماعت ہے ان کو ہے یا پھر جماعت اسلامی کو ہے یا پھر JUI کو ہے تو یہ ہے کہ اسٹریٹجک معدنیات کا مطلب جو ہے یہ کیا ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل لائسنسز کا سسٹم جو ہے متعارف کیا جائے گا, ایک سسٹم متعارف کیا جائے گا کہ جہاں جہاں پر لوگ اگر سرمایہ کاری کرنا چاہے, لیز کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک آن لائن سسٹم جو ہے یہ متعارف کیا جائے گا جس کے تھرو ایک شفاف نظام ہوگا اور کوئی بھی شخص اگر کسی بھی لیز کو لینا چاہے گا تو ایک کمپٹیشن ہوگا, اوپن کمپٹیشن ہوگا جہاں پہ تمام لوگ ایک خاص اماؤنٹ رکھ کر بطور سیکیورٹی آپ اس سسٹم میں حصہ لے سکیں گے. ساتھ میں ناظرین یہ بتایا گیا ہے کہ انوائرمنٹل مینیجنگ پلان جو ہے یہ ترتیب دیا جائے گا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو مائننگ ہو رہی ہے تو اس سے ماحولیات کو نقصان پہنچ رہا ہے مختلف علاقوں میں. خاص طور پر ماربل کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس سے پھر جو پانی کا اخراج ہوتا ہے تو وہ یہ ماحول کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. تو اس لیے ایک ایسا نظام جو ہے یہ سامنے لایا جائے گا کہ جس سے ماحولیات کو نقصان نہ ہو. تو اس حوالے سے بھی اس مجوزہ ایکٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا مربوط نظام قائم کیا جائے گا کہ جس سے اگر آپ مائننگ کرتے ہیں, آپ منرلز نکالتے ہیں تو اس سے ماحولیات کو کوئی نقصان نہ ہو. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سب سے زیادہ اس حوالے سے گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کی جانب سے, خاص طور پر جماعت اسلامی شمالی کے امیر جو ہے عنایت اللہ خان, انہوں نے یہاں پر سوات میں پریس کانفرنس کی, اس کے علاوہ انہوں نے دیر میں پریس کانفرنس کی, انہوں نے مائن اینڈ منرل ایکٹ کی شدید مخالفت کی. اس کے علاوہ قومی وطن پارٹی کے صوبائی صدر سکندر شرپاؤ نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. تاہم جو سب سے زیادہ آج مخالفت آ رہی ہے ناظرین وہ اگر قومی اسمبلی میں عوام نیشنل پارٹی کے نمائندے کی جانب سے جو ہے وہ وہاں پر آ رہی ہے, ساتھ میں جو ہے عوام نیشنل پارٹی کے جو مرکزی صدر ہے احمد ولی خان ان کی طرف سے مخالفت آ رہی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ SIFC جو ایک ادارہ ہے اور فیڈرل ونگ کو انہوں نے کہا اس کو ہم رد کرتے ہیں, ان کے فیصلے جو ہے ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ فیصلے جو ہے یہ جمہوریت سے بالاتر فیصلے ہوتے ہیں, اس لیے انہوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. پھر ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں 2013 کے الیکشن میں ہروایا گیا, پھر 2018 میں ہروایا گیا اور پھر ان کے موقف کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمیں 2024 میں بھی ہروایا گیا. انہوں نے کہا کہ جہاں پر وسائل ہے خیبر پختونخوا میں تو وہاں پر مسائل کڑے کیے جا رہے ہیں. گویا ان کا اشارہ یہ تھا کہ جہاں جہاں پر خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں وسائل موجود ہے تو وہاں پر انریسٹ ہے, وہاں پر بے امنی ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کے تمام مائنر اور منرل جو ہے اس پر کچھ اداروں کا کنٹرول ہے, جس پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ چونکہ یہ مائنز اور منرل چونکہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اس لیے اس پر کسی بھی وفاقی حکومت کا, یہ وفاقی ادارے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے بلکہ مقامی لوگوں کا اختیار جو ہے اس پر ہونا ضروری ہے. لیکن جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے, قومی وطن پارٹی کی جانب سے, جماعت اسلامی کی جانب سے, بلکہ خیبر پختونخوا کے اپنی حکومت کے جو اپنے لوگ ہیں, یعنی شکیل خان جو کہ جن کا تعلق ملاکنڈ سے ہے اور وہ PTI کے ٹکٹ پر ہی MP ہے, انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ اس قانون کو کس طرح ٹیبل کیا گیا, کس طرح اس کی منظوری لی گئی کابینٹ سے اور اس کو لایا گیا, کیونکہ ان کے مطابق بھی یہی ایکٹ جو ہے ظاہری بات ہے کہ ان کے مطابق اس سے خیبر پختونخوا کی جو آزادی ہے ان کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ پروونشل اٹانومی ہے, پروونشل خود مختاری جو ہے یہ اس پر وار کیا جا رہا ہے, اس لیے انہوں نے خود بھی اس کو مسترد کر دیا ہے.
تاہم اہم بات ہے ناظرین کہ آج خیبر پختونخوا کے وزیر علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو سینئر وکلاء ہے، آج ان کی ملاقات ہے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، اور وہیں پر یہی بات بھی ان کے ساتھ زیر بحث لائی جائے گی. تو اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس بل کو قانون میں یعنی ایکٹ میں تبدیل بھی کرتی ہے یا اس کو مسترد کرتی ہے. اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی سبزے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.